أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بات ماننے سے منع فرمایا، اور اہل کتاب کی گمراہی کا ذکر کرنے کے بعد اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ اگر انہوں نے اہل کتاب کے کسی گروہ کی کسی بات کو مان لیا، چاہے وہ عقیدے کی لائن سے ہو یا احکام اور اعمال کی لائن سے ہو، تو یہ اہل کتاب تمہیں اپنی جال میں پھانس کر حق سے دور کر دیں گے اور تمہیں گمراہ کر دیں گے، حالانکہ تمہارے پاس راہ ہدایت قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شکل میں موجود ہے۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی 102 نمبر والی آیت صرف پڑھی ہے، کیونکہ یہ تھوڑی تفصیل طلب ہے، اس لیے ایک آیت کریمہ پر اکتفا کیا ہے۔ قرآن کریم میں 90 آیتیں ایسی ہیں جو یا ایہا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں۔ ایمان والوں کو خاص طور پر اللہ تعالی مخاطب فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، اور ان تمام عقائد کو مانا ہے جن کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، جیسے ایمان مفصل کے اندر اس کی تفصیلات ہیں۔ یہ بڑا عجیب خطاب ہے کہ حق تعالی شانہ ہمیں ایمان والا کہہ کر، حالانکہ ہم اپنے ایمان کی حیثیت کو جانتے ہیں، اپنی حالتوں کو جانتے ہیں، اپنے اعمال کو، کمزوریوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں ایمان والا ہونے کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو جب یا ایھا الذین آمنو آتا ہے تو چونک جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں، ایک دم چوکنا ہو جاتا ہوں کہ میرے رب کا تقاضا کیا ہے۔ کمزوریوں کے باوجود مجھے ایمان والا کہہ کر، اپنا پیارا بندہ کہہ کر، اپنا غلام کہہ کر، اپنا عبد کہہ کر پکارا۔ ایک تو کسی بیٹے کا نام لیا جائے کہ اے فلان ادھر آ، اے فلان ادھر آ، اور ایک یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ میرے پیارے بیٹے ادھر آ۔
تو ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی محبت کا باپ نے اظہار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، آگے فرماتے ہیں اتقوا اللہ، یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ نماز میں ڈرے، مسجد میں ڈرے، تھوڑی دیر کے لیے جلوتوں میں ڈرے، اس کے معاصی سے بچے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، پھر چند منٹوں کے بعد وہ حالات جب ختم ہو گئے تو پھر وہی حالت کے اوپر دوبارہ لوٹ گئے۔ یہ نہیں، لگاتار کنٹینیو رکھنا ہے، یہ ڈرنا جو ہے یہ برقرار رکھنا ہے، اور یہ جب ہی ہوگا۔ اور تقوی کا حق اللہ فرماتے ہیں ادا کرو۔ خوف خدا جب ہی حاصل ہوگا جب کسی انسان کی دین پر استقامت ہو، جماؤ ہو، یعنی اس کا عقیدہ کفر، شرک، نفاق وغیرہ سے پاک ہو، اس کے اعمال بھی درست ہوں، صغائر، کبائر، بڑے چھوٹے، ہر قسم کے گناہ سے اجتناب ہو، ہر مشکوک چیز سے اپنے آپ کو اور مشتبہ چیز سے بچائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کے تو بڑے درجات ہیں، کئی مقامات ہیں، ان میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک اور بدعقیدگی سے بچ جائے، اور شیطان اور دیگر گمراہی پھیلانے والے عوامل سے محفوظ رہ سکے۔ اگر کسی شخص نے تقوی کا یہ درجہ بھی حاصل نہ کیا تو پھر اس کی نجات کی کوئی شکل نہیں، کیونکہ یہ عقیدے کے معاملے میں رعایت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان لانا پڑے گا، اللہ کو ماننا پڑے گا، کفر سے مکمل طریقے پر گلو خلاصی اور توبہ کرنی پڑے گی۔ اور تقوی کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال حسنہ پر کاربند ہو جائے، معاصی سے بچتا ہو۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے کیا پیاری بات فرمائی کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تقوی محافظت بر حدود شرع، یعنی کمال درجے کا تقوی وہ ہے جو شریعت کے حدود کی پوری پوری حفاظت کرتا ہو، تمام اعمال صالحہ انجام دیتا ہو، حدود میں رہتا ہو، باؤنڈری جو اسلام نے بتلائی ہے اس سے باہر نہ نکلتا۔ حق تعالی شانہ نے ایمان والوں کی ایک صفت بتائی ہے، والحافظین لحدود اللہ، یعنی ایمان والے اور پکے مومن وہ ہیں جو اللہ کی حدود جو بتلائی گئی ہیں، جو باؤنڈریز بتلائی گئی ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے آگے نہیں بڑھتے۔
کمال درجے کے جو متقین ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ ان یطاع ولا یعصا، یعنی اللہ کی اطاعت کی جائے، احکام کی پیروی کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ، اور اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، کن کن نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ ہوا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، کھانا نعمت ہے، تندرستی صحت نعمت ہے، جسم کا ایک ایک بال نعمت ہے، بارش کا قطرہ قطرہ نعمت ہے۔ تو ہر وقت اللہ کی شکر گزاری کی جائے، اس کے نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے کہ ہم تو اس لائق نہیں تھے اللہ کے، تو یہ نعمتیں ہم کو عطا فرماتا، اور یہ بڑی نعمت تو نے ایمان والی ہمیں عطا فرمائی، اور کفران نعمت نہ ہونے پائے، ناشکری نہ ہونے پائے، زبان پر ناشکری کے کلمات جو ہیں وہ نہ آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز مرغوب ہوتی تو تناول فرماتے، کھاتے، لیکن اگر پسند نہ آتی تو دستکش ہو جاتے تھے، لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ آج کل ہم لوگ کھانے میں طرح طرح کے عیب گھر والے بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس میں عیوب نکالتے ہیں، اس میں مرچ کم ہے، اس میں نمک کم ہے، میٹھی چیز ہے تو اس میں شکر کم ہے، اس میں یوں زیادہ ہے، اس میں یہ فلاں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، موجودہ حالات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں اس کا احسان سمجھو، انعام سمجھو۔ کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، انہیں نان شبینہ نہیں مل رہا ہے، حالات کے مارے ہوئے ہیں، راستوں پر پڑے ہوئے ہیں، رہنے کو جھونپڑا نہیں، سر چھپانے کو چھت نہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یذکر ولا ینسا، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اسے بھلا دیا جائے، جب وہ ہمیں نہیں بھلاتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میں تو ہمیشہ تمہیں یاد رکھے ہوئے ہوں، ورنہ تمہارا سانس لینا، تمہارا دنیا میں جینا سب دشوار ہو جائے گا۔ ذرا میں ناراض ہوں پوری دنیا کا رنگ بدل جائے گا۔ آج اللہ ناراض ہیں، کیا حال ہو گیا ہے دنیا کا، پروازیں بند ہیں، ہوائی جہاز زمین پر کھڑے ہیں، سمندر پانی کے جہازوں سے خالی ہو چکے ہیں، اور جو لوگ یوں کہتے تھے کہ ہمارے پاس تیل ہے، ہم کبھی غریب نہیں ہوں گے، ان کو لالے پڑ گئے ہیں۔ مالداروں کی مالداریاں کام نہیں آ رہی ہے، حکومتوں کی حکومتیں بیکار ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے 300 سالوں میں جو ترقی کی تھی وہ تمام ترقی کل عدم کے درجے میں اور صفر میں آ کے رہ گئی ہے۔ ایک ذرا سا وائرس آیا ہے، اس کے نتیجے میں اتنے سنگین حالات آئے کہ پوری دنیا کا اقتصادی اور سیاسی تمام نظام جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا ہے، مقتدر اور بڑے بڑے حکام سہم گئے ہیں۔ اس موقع پر مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ اس مہاماری اور اس کورونا وائرس سے ہم لڑیں گے۔ دوستو، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم کیا لڑیں گے؟ ہمارے اندر کیا طاقت ہے؟ ہمارے اندر کیا ہمت ہے؟ ہمارے پاس کیا قوت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، ہم بے حیثیت ہیں۔
یہ چھوٹے سے جرثومے نے ہم کو بتا دیا، گھروں کے اندر ہم کو بند کر کے رکھ دیا، اللہ کے گھر کے دروازے کھلے تھے وہ بند ہو گئے، کتنے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کہنا کہ ہم لڑیں گے، کس کے اندر طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لڑ سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت اور قوت بہت بڑی چیز ہے، زبردست چیز ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ جب ٹائٹینک تیار ہوا، دنیا کا بڑا عیاشی والا زبردست جہاز، اس کا اوپننگ سیرنمنی ہوا، اس کے اندر پادریوں کو اور دھرم گروؤں کو، ان کے جتنے مذہبی بڑے تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اور اس کے بنانے والے اور معمار اور انجینئرز موجود تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک خطرناک اور بڑا جملہ کہا تھا کہ یہ ٹائٹینک ایسا ہم نے بنایا ہے کہ کوئی اسے توڑ نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الامان والحفیظ، یوں بھی کہنے والے نے کہا کہ اللہ بھی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ ٹائٹینک سمندر میں روانہ ہوا، کپتان شراب نوشی اور عیاشی میں مصروف تھا، جہاز چلتا جا رہا تھا، دنیا کے بڑے بڑے عیاش اور مالدار لوگ اس کے اندر سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، اور لوگ ان کو مبارکبادیاں دے رہے تھے اور خوش نصیب کہہ رہے تھے کہ تمہیں دنیا کے اتنے بڑے جہاز کے اندر سیر و تفریح کے لیے عالمی پیمانے پر جانے کا اللہ نے موقع دے دیا، تم خوش نصیب ہو، فارچونیٹ ہو۔ سامنے ایک بہت بڑا برف کا پہاڑ آیا، اس برفیلے پہاڑ سے پریشان ہوئے کارندے اور کارکنان جا کر کپتان سے کہا، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اس نے کہا کتنے بھی پہاڑ آنے دو، پہاڑ چکنا چور ہو جائیں گے، ٹائٹینک کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی بڑی بات کہی، وہ پہاڑ سے ٹکرایا، برفیلے پہاڑ سے ٹائٹینک، اور اس کے بعد کیا حال ہوا دنیا نے دیکھا۔ لوگ مارے مارے اندر پھر رہے تھے، جہاں دیکھو پانی کا ایک سیلاب اندر آتا ہوا نظر آتا ہے، درار پڑ گئی، وہ بڑھتی گئی، پانی اندر بڑھتا گیا، جہاز ڈوبنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جملے بند کرو، اور یہ بڑی باتیں اور بڑے بول اچھے نہیں لگتے، تم کو میں نے بنایا ہے، تمہاری چیزوں کو میں نے بنایا ہے، ذرا سی گرفت کر لوں گا کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ یہ ٹائٹینک غرقاب ہو گیا، چند لوگ بچ گئے جو رو رو کر حال سناتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی طاقت کے پرچے اور نمونے دنیا کے سامنے پیش فرماتے ہیں، تاکہ بہت آگے بڑھنے والی اور اپنی حد سے گزرنے والی دنیا کو اس کا پوری طرح سے علم ہو جائے کہ تم اللہ کی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ لیکن اللہ کی طاقت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کو ہر وقت یاد کیا جائے، کسی بھی وقت اسے بھلایا نہ جائے۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اس کی عظمت کے گیت گاؤ، اس کی بڑائی، اس کی سطوت، اس کی جلوت، اس کی کبریائی کے نغمے گاؤ، اس کو بڑا مانو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہر چیز سے بڑے ہیں، ہر ایک سے بڑے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے، یہ جتنی حکومتوں کے بڑے بڑے سربراہ ہیں ان کو جمع کریں گے اللہ، اور ارشاد ہوگا، پوری روئے زمین کو ہاتھ پر لپیٹ کر فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ دنیا کے جابروں، ظالموں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لڑنے والوں، چھوٹے زمین کے حصوں پر انسانوں کے اوپر ظلم و ستم اور بربریت اور حیوانیت کے ناچ کرنے والوں، آج بتاؤ ملک کس کا ہے؟
تم کہتے تھے فلان ملک میرا ہے، فلان ملک میرا ہے، آج بتاؤ اس عظیم الشان ذات کا ہے جو غلبے والی ہے، جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام میں غالب ہے۔ تقوی کے معنی اللہ سے ڈرتے رہنا ہر وقت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کتنا عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دینی سمجھ عطا فرمائی تھی اور احکام پر عمل کرنے کا بڑا جذبہ دیا تھا، عقیدے کی بڑی پختگی عطا فرمائی تھی۔ جس روز سے ایمان لائے، ایمان والے مضبوط ہوتے ہی چلے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پامردگی اور بزرگی، ان کی سمجھ، ان کے تقوی سے لوگ فیضیاب ہوتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لکان عمر۔ لیکن نبوت کا سلسلہ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کو اختتام پذیر کرنے والے ہیں، اور دین بھی مکمل کر دیا گیا ہے، کسی نئے دین کی آنے کے کوئی چانسز نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کی اتنی گہری سمجھ، بڑے بڑے اہم مشورے۔ آج یہ جو تراویح کا سلسلہ جاری ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جاری کردہ سنت ہے، جس پر آج پورا عالم عمل کر رہا ہے، اور اس کی برکت سے کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ تراویح میں قرآن کریم حفظ سناتے ہیں، اور ویسے بھی سال بھر جو ہے حفظ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سینوں کے اندر قرآن کریم محفوظ ہو گئے۔ تراویح کا مبارک سلسلہ شروع فرمایا، اور کتنے سلسلے شروع فرمائے، کتنی چیزیں اپنی سمجھ سے وجود میں آئیں۔ مدارس کا آغاز کیا گیا، مدرسین کو، ائمہ کو وظیفے دیے گئے، دین کی تعلیم کے لیے باقاعدہ مدارس کو شروع کیا گیا، ڈاک کا انتظام کیا گیا، پوسٹ آفس کا سلسلہ شروع ہوا، ضرورت مندوں کو وظائف دینا، اور کمزوروں کو، ضعفاء کو، یہاں تک کہ پیدا ہونے والے بچے کو دودھ پینے کے بعد اس کے لیے پیسوں کا، رقم کا، ضرورتوں کا انتظام کرنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی دین ہے، جو اب انگریزی ممالک کے اندر جاری ہے، اور ابھی تک یہ سلسلہ ساری ہے۔ اتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دین کی عطا فرمائی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے باوجود دین ایسی چیز ہے کہ ہر وقت انسان اس کی جستجو میں رہے، حکمتوں کی تلاش میں رہے۔ اس لیے فرمایا کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن، کوئی حکمت، دانائی، خیر اور بھلائی کی بات اگر مل جاتی ہے تو یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ ایک دن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن کریم کے بڑے ماہر ہیں، حافظ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا معنی پوچھا کہ تقوی کی حقیقت کو سمجھا سکتے ہو؟ کچھ اس طریقے سے سمجھاؤ کہ آسانی سے بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ کہا امیر المومنین، کبھی کانٹے والے تنگ راستے پر لباس پہن کر چلے ہوں گے، ہوا چل رہی ہو، دونوں طرف کانٹوں کی باڑ لگی ہو، اور منزل تک پہنچنا ہو،
تو آدمی کیا کرے گا؟ اپنے کپڑوں کو بچائے گا، کانٹوں میں الجھ نہ جائے، تاروں میں الجھ نہ جائے اور تار تار نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھے گا، اور اس خیال رکھنے کی وجہ سے سمٹ کر سنبھل سنبھل کر قدم اٹھائے گا، تب جا کر کے یہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا، اور یہ کٹیالی جو راہ ہے اس کو کاٹ لے گا، منزل تک رسائی نصیب ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لائف دی ہے، اس کے بعد ہمارے چاروں طرف گناہوں کی جنجال ہے، بیچ میں صراط مستقیم ہے، دین ہے، اللہ کی رضا ہے، اس پر چلتے ہوئے ہمیں جنت تک پہنچنا ہے، منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ کتنے بہترین انداز کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے۔ جو سمجھتا ہے دین کو، اس کے لیے دین کا سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں، دین کو باور کرتے ہیں، اللہ سے اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں، اور خود عمل کرتے ہیں، اور دنیا کو عمل کرنے کی آسان راہیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس طرح سے نماز کو ادا کرو۔ پوری زندگی میں سرکار کی ذات کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حق تقاتہ کا معنی بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی سے کما حقہ ڈرنے کا درجہ اس وقت حاصل ہوگا جب وہ اپنی زبان کو محفوظ کر لے، کنٹرول میں کر لے۔ گویا انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ فضولیات سے بچاؤ، نکڑوں پر، چوراہوں پر ادھر ادھر بیٹھے رہنا، مسجد کی اوٹوں پر بیٹھے رہنا، فضول باتیں کرنا۔ ہماری ہر بات لکھی جا رہی ہے دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اس لیے زبان کو کنٹرول جب ہی کر سکیں گے جب کہ اپنے دل کو کنٹرول کر لیا ہو، خواہشات کو نکال دیا ہو، دل میں اللہ کو بسا لیا ہو، اللہ اللہ کا دورہ ہو، دل میں اس کی حکومت ہو، اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا ہمیشہ خیال ہو۔ علماء نے کتنی اچھی بات کہی کہ دل کی مثال ایک دیگچے کی طرح ہے اور زبان کی مثال ایک چمچ کی طرح ہے۔ دیگچے میں جو ہوگا وہ چمچ میں آئے گا۔ اب دیگچا یعنی دل کا جو دیگچا ہے وہ اگر صاف ستھرا ہے، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، تکبر، بڑائیاں نہیں ہیں، عاجزی، انکساری، لولینس، بندگی کی شان، دل میں اللہ اللہ کا دھیان یہ ہے، تو پھر زبان پر باتیں اچھی آئے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص دو چیزوں کی، سرکار فرماتے ہیں مجھے ضمانت اور گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دوں۔ کون سی ہے وہ دو چیزیں؟ فرمایا ایک تو زبان، جو جبڑوں کے درمیان ہے اس کو کنٹرول میں رکھے۔ غیبت سے شوافے فرماتے ہیں کہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بریک ہو جائے گا، اور احناف کہتے ہیں بریک تو نہیں ہوگا لیکن کریک ضرور ہوگا، اس کی خوبی ختم ہو جائے گی۔ اس بنا پر جتنا بڑا روزے کا ثواب ہے اتنا بڑا روزے میں گناہ کرنے کا وزر ہے، برائی ہے۔ اس لیے
دو خواتین کو پیش کیا گیا جن کو روزہ بہت زیادہ لگا تھا، محسوس ہوا تھا، پریشان ہو رہی تھی حالت روزہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تشت منگوائے، کہا اس میں قے کرو. قے کی انہوں نے تو گوشت کے ٹکڑے نکلے. خواتین نے تعجب کیا کہ ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں، پھر یہ نکلا کیسے؟ فرمایا تم نے اپنے بھائی بہنوں کے مردہ گوشت کھائے ہیں. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت کھانے کے ساتھ تعبیر کیا. کتنی بلیغ مثال کے ذریعے سے سمجھایا. ہم اچھے روزے کو غیبت سے، بری باتوں سے گندا نہ کریں. جیسے دودھ کا سفید اور اچھا برتن ہے، ایک پیشاب کا قطرہ اندر پڑ جائے گا سب دودھ رائگان اور بیکار ہو جائے گا. اس لیے رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کرنا غیبت سے بچنے کا بڑا اچھا نسخہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں زقوم کے درخت کا ایک ٹکڑا، ایک چھوٹا سا جز اگر آ جائے تو دنیا میں جتنی لذیذ چیزیں ہیں تمام چیزوں کا لطف اور تمام چیزوں کی لذت جاتی رہے، یہ جہنمیوں کو کھانا پڑے گا، کھلایا جائے گا. ڈر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو اتنا ناراض نہ ہو جائیو کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجیو کہ جو زقوم کھا رہے ہوں گے، ناقابل برداشت، بدبو، بدمزگی، بد ذائقگی. اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. بعض حضرات نے کہا ہر مشتبہ اور بری چیز سے اور گناہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ در حقیقت تقوی کے مفہوم کے اندر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر دنیا سے جاؤ. یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے اسلام پر چلا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ جو آدمی زندگی بھر اللہ کی طاعت کرتا رہے گا، نافرمانیوں سے بچتا رہے گا، مکمل اجتناب کرے گا، جس کا نام تقوی ہے، اسی کا نام اسلام ہے. فرماتے ہیں جس طرح کی زندگی گزارے گا، حدیث میں فرمایا کما تحیون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زندگی رمضان جیسی گزارو گے تو موت جو ہے وہ عید کی طرح آئے گی. وَكَمَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ، حضور نے فرمایا کہ جیسے مرو گے اسی حال میں تمہارا حشر ہوگا.
تو اگر ہم نے دین پر زندگی گزاری ہے اور ایمان پر زندگی گزاری ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، زندگی بھر احتیاط کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ، اس خیال اور اس یقین کے ساتھ کہ کل مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، حساب دینا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ اور بعض مشائخ نے تو فرمایا کہ ہر حال میں انسان انصاف کے اوپر قائم رہے، اور انصاف اگرچہ خود اپنی ذات کے خلاف جا رہا ہو تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے، رشتہ داروں کی بھی پرواہ نہ کرے، جو حق بات ہے، جو انصاف کی بات ہے، جو سچائی کی بات ہے، اس کو کہے اور اس کو برتے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے بڑے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بے شمار گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کے بڑے مناقب اور بڑے فضائل ہیں، کچھ جو ہے تفسیر کے ساتھ ساتھ عرض کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ اور خیر کے ساتھ روزے رکھنے، عبادت کرنے، تلاوت کرنے، اس کی طرف رجوع کرنے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جود و سخاوت کا مہینہ ہے یہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی تھے، آپ پہلے ہی لوگوں سے سب سے زیادہ سخی تھے، اور پھر جود و کرم کا سلسلہ جب رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور ہوتا تھا تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ چلتی ہوئی تیز ہوا سے نہ کوئی غنچہ، نہ کوئی بوٹا، نہ کوئی پتا، نہ کوئی کلی، نہ کوئی پھول، نہ کوئی کانٹا محروم رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غربا کی مدد کرنے، ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھنے، صبر و تحمل برداشت کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔